سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا سمد و یا عزیز و یا مغنی یا ناصر یا سمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یہ بات بھی تھی کہ دو چیزوں میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کے تین اسباب ہیں. جہاں بھی دو چیزیں مختلف الجنس ہوں گی ان اسباب ثلاثہ میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوگا، اور جہاں ان اسباب ثلاثہ میں سے کوئی سبب نہیں ہے تو وہاں پر اختلافی جنس نہیں ہوگا بلکہ اتحادی جنس ہوگا. یہ متحد وہ مختلف الجنس چیزیں ہو جائیں گی. اب یہ ہے کہ اختلافی جنس کے تین اسباب ہیں. پہلا سبب کیا ہے؟ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 1 مولانا اختلافی وصف، اختلافی مقصد. ماشاء اللہ. خل العنب اور خل التمر، کھجور کا سرکہ، انگور کا سرکہ، یہ مختلف الجنس ہے. کیوں؟ کون سا سبب ہے یہاں؟ کون سا وصف ہے؟ کون سا سبب ہے؟ ہاں دیکھو اختلاف اصل، اختلاف. ایک طرف شعر الماز ہے، دوسری طرف صوف الغان ہے. بکری کے بال اور بھیڑ کی اون، ان دونوں کا مبادلہ کرنا ہے. تو یہ مختلف الجنس ہے یا متحد الجنس ہے؟ کیوں؟ بالکل صحیح ہے. لیکن شریعت نے بکرے اور بھیڑ کو ایک جنس قرار دیا ہے، پھر مختلف کیوں ہے؟ اس میں کیا فرق آ گیا؟ تین اسباب میں سے کون سا سبب ہے؟ اصل تو بکری ہے اور بھیڑ ہے اور دونوں ایک جنس ہے. اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے 20 بکرے ہیں، 20 دمبے ہیں تو زکوٰۃ ہے، دونوں کو ملاتے ہیں. تو ادھر بکری کے بال ہیں، ادھر بھیڑ کی اون ہے، تو دونوں مختلف جنس ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ کون اختلاف ہے؟ ماشاء اللہ. اس میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟
اختلاف مقصد ہے، اختلاف مقصد ہے. ادھر گندم ہے، ادھر روٹی ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ روٹی تنور والے کے پاس گئے کہ میرے پاس گندم ہے، اس گندم کے بدلے میں روٹی دے. تو اب اگر گندم اور روٹی جن سے واحد ہے تو پھر تو برابری ضروری ہے. اگر جن سے واحد نہیں ہے تو پھر برابری ضروری نہیں. تو گندم اور روٹی کو آپ جن سے واحد سمجھتے ہیں یا مختلف جن سمجھتے ہیں؟ ہاں، تو جن سے واحد کیسے ہوا؟ یہ کہتے جن سے واحد ہے لیکن اس میں اختلافی جنس کا سبب بھی ہے. یہ عجیب ہے. یعنی ثلاثی مجرد ہے لیکن ہے لڑکی، لڑکا نہیں ہے. علامات ہے لڑکے کی اس میں لیکن ہے لڑکی. تو یہ کہتے ہیں کہ اختلافی جنس کا سبب اس میں ہے لیکن ہے بھی جنس واحد. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علامات تو اس کے اندر لڑکے کے ہیں لیکن ہے لڑکی. ہاں، یہ گندم اور روٹی جن سے واحد ہے یا جنا سے مختلف ہے؟ ہاں، کیوں مختلف ہے؟ جہاں دو چیزیں مختلف جنس ہوتی ہے اس میں کسی نہ کسی سبب کا ہونا ضروری ہے. یہاں کوئی سبب تو ہے نہیں. اختلافی جنس کے 3 اسباب تھے، تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، تو آپ نے کیسے کہا کہ مختلف جنس ہے؟ عجیب ہے. جہاں دو چیزیں مختلف جنس ہوں گی تو اختلافی جنس کے 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کا ہونا کیا ضروری ہے. تو یہاں کون سا سبب ہے؟ شاباش. وہ کس طرح ہے؟ یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ ایک طرف روٹی ہے اور ایک طرف گندم ہے. وہ وصف ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ بتاؤ نا. ہاں، کیا ہوتا ہے؟ عادت کی. یہ کہو کہ خبز عددی ہے اور گندم کیا ہے؟ وزنی ہے یا کیلی ہے. لہذا وصف میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا. اب جو مختلف ممالک کی کرنسی ہے وہ اصل کے اعتبار سے مختلف ہے، ایک ہے. اس لیے کہ یا تو کاغذ ہے اور یا قوت خرید ہے، ثمانیت. اور وصف کے اعتبار سے بھی ایک ہے. کیوں؟ اب یہ دیکھو بتائیں. کہتے وصف کے اعتبار سے یہ ہے وہ بھی پیسے ہیں یہ بھی پیسے ہیں. وصف کے اعتبار سے ایک ہے. کیوں؟ انہوں نے جو کو تکرار نہیں کیا. تکرار کرتا تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. چھوٹے آپ بتائیں. دونوں؟ اچھا. مولانا زاہد صاحب وصف کہتے ہیں ایک ہے. ہاں، کیوں؟ شاباش. کہتے تمام ممالک کی کرنسیاں عددی ہے. اگر بعض ملکوں کی وزنی ہوتی اور بعض کی عدد، یہ نوٹ کے ذریعے سے آپ چیز خریدتے ہیں
تو نوٹ گن کر دیتے ہو یا تول کر دیتے ہو؟ ہاں پاکستانی. اور ریال تول کر دیتے ہیں. اور افغانی. اور ابھی آپ بنگلہ جا رہے ہو تو بنگلہ کی جو کرنسی ہے وہ تول کر. ہاں تب دیکھو سب کیا ہے؟ عددی ہے. اگر ایک عددی دوسرا وزنی تو پھر وصف میں تبدیلی ہوتی، لیکن دو سب ممالک کی کرنسیاں کیا ہے؟ عددی ہے، تو وصف میں نہیں. اچھا اختلاف مقصد اس میں ہے یا نہیں؟ کرنسی سے مقصد مختلف ہے یا نہیں؟ کیوں؟ حصول اشیاء. مقصد کیا ہے؟ حصول اشیاء. ان کے ذریعے سے چیزوں کو حاصل کرنا ہے. تو مقصد بھی کیا ہے؟ ایک ہے. تو مقصد میں بھی کوئی اختلاف نہیں. تو کرنسی میں اصل کے اعتبار سے بھی اتحاد ہے، اختلاف نہیں. وصف کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں، اور مقصد کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں ہے. لہذا تمام ممالک کی کرنسیاں جن سے واحد ہیں، جب ان کو آپس میں مبادلہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ الحنطہ بالحنطہ کی طرح، مثلا بمثل اور یدن بیدن. سمجھ گئے؟ اب آپ نے منی چینجر والے کو فون کیا کہ بنگلہ دیش کے روپے کی آج کیا قیمت ہے. اس نے آپ کو بتایا کہ 1000 کے 800 ہے. 1000 کے کتنے؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 1000 کے 800 آپ سے خرید لی. اس نے کہا میں نے بیچ لی. تو آپ نے کہا کہ میں فلاں مسجد میں جماعت میں ہوں، شام کو آپ وہاں پہنچا دیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو اس میں کوئی گناہ کی بات ہے کیا ہے؟ ہاں کہتے ہیں اس میں گناہ یہ ہے کہ یدن بیدن نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں ہے الحنطہ بالحنطہ والشعیر بالشعیر، پھر آگے یدن بیدن، یدن بیدن. اور کوئی خرابی ہے اس میں؟ ماشاء اللہ. بے الکالی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے الکالی بالکالی. بے الکالی بالکالی سے منع فرمایا، یعنی بے الدین بدین سے منع فرمایا، اور یہ بے الدین بدین. آپ کا ایک بھائی سعودیہ میں ہے، تو آپ کے بھائی نے آپ کو پیسے بھیجنے تھے. آپ نے فون کیا بھائی میرے تشکیل ہوئے ہیں بنگلہ دیش، جلدی پیسے بھجواؤ. 2 لاکھ 3 لاکھ پیسے بھجواؤ. انہوں نے ہنڈی والے کو فون کیا کہ میں تو ابھی جنگل میں ہوں اور وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، تو آج کیا قیمت ہے؟ میں 20-25 دن کے بعد آؤں گا، پھر آپ کو پیسے دے دوں گا. تو اس نے کہا دیکھو آج کی قیمت تو ہے 80 روپے ریال، لیکن آپ مجھے دیں گے 20-25 دن کے بعد، تو ادھار ہو گیا. تو پھر میں آپ کی ریال کی قیمت کم لگاؤں گا، 75. تو 75,000 75,000 75,000 کتنے ہو گئے؟ ہاں 2,32,000 نہیں 25، 2,00,000
2,25,000. تو اس نے کہا 2,25,000 آپ ادھر بھجوا دو, میں آ کر کے دے دوں گا. آپ کے پاس آئے, آپ نے خوشی خوشی لے لی, تو اس میں کوئی گناہ ہوا؟ 3 گناہ ہے. اچھا کیا, کون سے؟ ہاں ہاں اس کی بھی ذمہ ہے, اس کی بھی ذمہ ہے, بے دین بھی دین ہو گیا. ہاں بالکالی. چلو ہاں. تیسرا گناہ کیا ہے؟ ہاں مثلاً بھی نہیں ہوا, مثلاً تفاضل ہوا نا, اور یہ تفاضل بھی کیا ہے؟ حرام ہے. جو 5 روپے کم قیمت لگا یہ سود ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو 2 قسم کا سود ہے. کتنے قسم کا؟ 2 قسم کا سود ہوا. اور ایک بیع الکالی بالکالی, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, وہ ہو گیا. اب ایک آدمی سعودیہ میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پھر ہمیں جائز صورت تو بتاؤ. ایک آدمی عمرے پر جاتا ہے, حج پر جاتا ہے, یا جماعت میں تبلیغ میں دوسرے ملک جاتے ہیں, تو اس کو کرنسی تبدیل کرانی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جائز صورت بتاؤ. تو جائز 2 صورتیں ہیں. کتنے ہیں؟ 2 صورت. ایک صورت یہ ہے کہ ہنڈی والا اپنے پاس اس ملک کی کرنسی رکھے جس ملک کی کرنسی سے مبادلہ ہو رہا ہے. مثال سعودیہ میں پاکستانی رہنے والا ہے, وہ پاکستان رقم بھیج رہا ہے, تو ہنڈی والے کے پاس پاکستانی رقم ہو, تو جس وقت مبادلے کی بات ہوئی وہ 1,000 دے, وہ 80,000 پاکستانی دے. اب مبادلہ ہو گیا. یدن بھی ہے, مثلاً بے مثلاً بھی ہے. کوئی گناہ اس میں بیع الکالی بالکالی بھی نہیں ہے. نمبر 2, پھر اس کو یہ پیسے دے دے 80,000 کہ اب یہ 80,000 میرے فلاں کو دے دو. سمجھ گئے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے, صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہنڈی والا کہے کہ میرے پاس پاکستانی نہیں ہے, تو پھر جس وقت یہ ریال دے رہا ہے اس وقت مبادلہ نہ کرے. اس سے کہو کہ آج اس کی قیمت اور ریٹ متعین نہیں کرتے, یہ آپ لو 1,000 ریال, تیرے ذمہ قرض ہو گیا. کل پرسوں ترسوں ہفتے کے بعد جب پاکستان میں میرے وکیل آپ کے سامنے آ جائے, اس وقت کی جو ریٹ ہے, قیمت ہے, اسی کے مطابق پھر وہاں مبادلہ ہوگا. تو ادھر میرا وکیل ہوگا, ادھر آپ کا وکیل ہوگا, تو یہ دن بھی ہو جائے گا. مثلا نا یہ مسئلہ. اب اس وقت اگر ریٹ 75 ریال کی قیمت کم ہو گئی تو 75,000 دے, اور اگر اس وقت کا ریٹ 85 ہو گیا تو وہ 85,000 دے, اور اگر ریٹ وہی 80,000 رہا تو کتنا دے؟ 80,000 دے. سمجھ گئے؟ تو اس صورت میں بیع الکالی بالکالی یہ بھی نہیں ہے, اور دن بھی ہو گیا, اس کی خلاف ورزی بھی نہیں, مثلا بے مثلا کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں جواز کی جو آپ نے اختیار کرنی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا, ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے, جب آپ کے بھائی نے جنگل سے فون کیا کہ اتنا پیسہ بھجوا دو, میں 20-25 دن کے بعد آ کر آپ کو پیسہ دے دوں گا, تو اس وقت یہ ہنڈی والا اپنا پیسہ بھیجتا ہے,
اور اس صورت میں یہ کرایہ بھی زیادہ لگاتا ہے، کرایہ بھی کیا زیادہ لگاتا ہے کہ میں اپنا پیسہ بھیج رہا ہوں، حالانکہ اس صورت میں اس کے لیے کرایہ لینا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہنڈی والے نے بیچنے والے کو قرض دیا، اس کے وکیل نے جب پیسے پر قبضہ کیا تو یہ کیا ہوا، جس نے کہا تھا ہنڈی والا وہ کیا ہو کہ مقروض ہو گیا، اور قرض پر کسی بھی صورت میں مشروط نفع لینا جائز، کسی بھی عنوان سے جائز نہیں ہے۔ ورنہ آدمی کہے کہ میں آپ کو قرض دینے کے لیے گھر سے موٹر سائیکل پر چل کر مفتی امان صاحب کی مسجد تک آیا ہوں تو میرا پیٹرول بھی خرچ ہوا ہے اور میرے موٹر سائیکل کے پرزے بھی گھس گئے، ٹھیک ہے، اس لیے میں 1,00,000 پر آپ سے 10,000 کیا لوں گا، یہ جو میرے اخراجات ہوئے تھے یہ لوں گا۔ لیکن شریعت نے ان چیزوں کو ناجائز کہ یہ پھر کیا ہو جائے گا، سود کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے فرمایا دعوا الربا والریبا، سود کو بھی چھوڑو اور جہاں سود کا شبہ ہے اس کو بھی چھوڑو۔ تو سود ایسی خطرناک چیز ہے کہ جہاں سود کا شبہ ہے اس کو بھی چھوڑو۔ یہ جو بینکوں میں 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک لاکر ہے، 2 اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ۔ سیونگ سودی اکاؤنٹ کو کہتے ہیں، کرنٹ اصل میں یہ تجارتی اکاؤنٹ ہے، قرض کا اکاؤنٹ ہے کہ بینک آپ کو اس پر سود نہیں دیتا۔ تو بینک اسلامی والے نے، ہم گئے تھے، یہ مفتی مولانا سے بھی ساتھ تھے، تو اس نے مینیجر نے پوچھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا حکم ہے، تو میں نے کہا ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ پر سود نہیں ملتا، اس لیے اس میں سود کا گناہ نہیں ہے، البتہ بینک والے آپ کے پیسے آگے سود پر لگاتے ہیں، تو آپ نے بینک کو قرض دے کر سودی کاروبار میں تعاون کیا، اور اللہ پاک نے تعاون سے بھی منع کیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو منع فرمایا ہے۔ تو مینیجر نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے جو ترسیلی رقوم کا کام ہے میں مفت کر رہا ہوں، ATM کارڈ مفت دے رہا ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک تمہاری رقم مفت میں پہنچا رہا ہوں، تو یہ جو آپ مجھ سے سروس کی خدمت لے رہے ہو قرض کی وجہ سے، یہ سود کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا شاباش، آفرین آفرین، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور میں نے کہا یہ اسلامی بینکوں کا کارنامہ ہے کہ جو اکاؤنٹ غیر سودی تھا اس کو بھی سودی بنا دیا۔ لالچ اتنی ہے کہ لالچ میں اتنے آگے گئے، دوسری بینکوں میں مسلمان جو دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اکاؤنٹ رکھا تھا، جو سود سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکھا تھا، تم نے اس اکاؤنٹ کو بھی کیا بنایا؟ سودی بنایا۔ اس لیے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جس کو قرض دو اس کی سواری عاریتاً استعمال کے لیے مت مانگو، وہ قرض کی دباؤ میں آپ کو موٹر سائیکل دے گا، آپ کو گھوڑا دے گا، گدھا دے گا، اور یہ بھی کیا ہے؟
سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. تو اس نے کہا مجھ سے آپ یہ کام لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میزان والے کرتے ہیں اور یہ بینک اسلامی والے نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں کرتے. میں نے کہا یہ اشتہار دیکھو. حضرت مولانا مفتی عبد المجید دین پوری شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ اخبار میں یہ اشتہار آیا ہے مجھے دیا. اس میں لکھا ہے بینکاری مفت حلال سما اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ. ہاں دیکھو مفت پے آرڈر, مفت آن لائن بینکنگ کی سہولت مفت 49 شہروں میں. ہاں مفت انٹرنیٹ بینکنگ. ہاں اور تفصیل رقم نہیں ہے یہ ترسیم. تو میں نے کہا یہ تمہارا بینک نہیں کر رہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولو تو جو سودی بینک ہے اس میں کھولو, اس میں سود نہیں ہے. اور اس میزان میں اسلام کے نام پر بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولو تو خود اس کے مینیجر کا کہنا ہے جو آپ مجھ سے خدمات لیتے تو سود کیوں نہیں. میں نے کہا بالکل آپ نے سیکھا یہ سود ہے. پہلے کرنٹ اکاؤنٹ آپ دوسرے بینکوں میں کھولتے, اگر آپ پیسے بھیجتے تو باقاعدہ آپ سے کرایہ لیتے. اب تو بعض سودی بینک وہ بھی مجبور ہو گئے کہ یہ اتنی سہولتیں دے کر سود دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں. اچھا مولوی انہوں نے اس کے جواز کا حیلہ کیا بتایا, اس کی جواز کی دلیل کیا بتائی. اس لیے تو حدیث میں ہے کہ فتنے عوام نہیں بنا سکتے. خیار الناس تحت عدیم السما خیار العلماء, شرار الناس تحت عدیم السما شرار العلماء. الفتنة تخرج منهم وتعود فيه. کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہاں کہتے یہ مرغبات ہے. کیا ہے وہ ترغیب کے اسباب ہیں. جب ہم کہتے ہیں تم مفت میں تم اکاؤنٹ میں پیسے آئے جائیں مفت. ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھ سے کہا کہ آپ سے ایک مشورہ ہے. انہوں نے کہا ہمارا کتب خانہ ہے تو مختلف جگہوں سے رقوم آتی ہے, اب میزان میں رقم مفت آتی تو کیا ہے میں اس میں اکاؤنٹ کھولوں. تو میں نے کہا گناہ کے علاوہ آپ نے اگر کھول دیا تو وہ آپ کے نام کا اشتہار بنا دیں گے کہ اتنے بڑے عالم کا ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے, اور آپ کے نام سے کتنے لوگوں کو پھنسائیں گے. اس لیے آپ تو ماشاءاللہ انہوں نے اکاؤنٹ نہیں کھولا. تو اس میں اکاؤنٹ کھولنا انہوں نے کیا بنا دیا؟ سود. اب یہ کہتے ہیں مرغبات سودی معاملات میں نہیں ہوتے, وہ غیر سودی معاملات میں ہوتے ہیں. یہاں ایک دکان ہے, یہ کپڑے دھونے کی مشینیں بیچ رہا ہے. اس نے کہا کہ جو 5 مشینیں ہم سے خریدے گا ہم ایک گھڑی اس کو انعام میں دیں گے. یہ مرغبات ہے, یہ سودی معاملہ نہیں ہے. یہ پیٹرول پمپ والے جب شروع میں سی این جی شروع ہو گئی تھی تو یہ بڑے بڑے بوتل مشروبات کے رکھتے تھے کہ بھائی جو اس مقدار تک سی این جی ہم سے ڈلوائے گا ہم اس کو 1-2 بوتل تحفے میں دیں گے. یہ مرغبات ہے. لیکن یہ سودی, اگر سود میں مرغبات شروع ہو جائیں گے, پھر ایک آدمی کو آپ نے لاکھ قرضہ دیا اور اس نے کہا کہ جو مجھے 1,00,000 روپے قرضہ دے گا میں مہینے کے بعد 5,000 اس کو مفت میں دوں گا.
تو ہم نے کہا یہ تو سود ہے. کہتے یہ مراقبات ہے. جب ان کو 5,000 ملے گا تو خوشی خوشی دوسرے دن پھر قرض دے گا, پھر خوشی خوشی دوسرے تیسرے دن پھر قرض دے گا کہ بھائی 5,000 ملیں گے. ایسا نہ ہوگا کہ کبھی ملے کبھی نہ ملے. ہاں اگر ایسا ہو کہ کبھی ملے, دل میں آیا تو دیا, دل میں نہ آیا تو نہ دیا, اور بات ہے. وہ ایک پڑوسی کے مہمان آئے تو دوسرے پڑوسی سے اس نے برتن مانگے, گھر میں برتن کم تھے تو وہ برتن لیے. تو ایک ہفتے کے بعد انہوں نے وہ برتن بھی واپس کیے اور کچھ برتن زائد بھی دیے. اس نے کہا یہ زائد برتن کہاں سے؟ کہتے تمہارے برتنوں نے ہمارے گھر میں بچے دیے. کیا دیے؟ یہ تمہارے برتنوں کے بچے ہیں. تو وہ خوشی خوشی لے گئے کہ الحمدللہ ہمارے ایسے برتن ہیں جو بچے بھی دیتے. پھر 1-2 مہینے کے بعد پڑوسی کے مہمان آئے, پھر پر برتن, تو مراقبات مل گئے تھے, انہوں نے فوراً برتن دیے, اس سے زیادہ دیے کہ زیادہ دیں گے تو زیادہ بچے. اب 1 ہفتہ گزر گیا, برتن نہیں آئے, 2 ہفتے گزر گئے, 3 گزر گئے. شاید اس نے کہا وہ ہمارے برتن نہیں آ رہے. اس نے کہا تمہارے برتن مر گئے. اس نے کہا برتن کب مرتے ہیں؟ برتن بھی مرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, جو برتن بچے دے سکتے ہیں وہ مر بھی سکتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ برتنوں نے بچے دیے تو اس وقت تو آپ نے خوشی خوشی لے لیا, یہ نہیں سوچا کہ برتن کوئی بچے دیتے ہیں. تو جو چیز بچہ دیتی ہے تو وہ چیز مر بھی سکتی ہے. تو ان بینکوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی کیا بنایا؟ سودی بنایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میزان ہے, اسلام کے نام پر بینک ہے, اس میں کسی قسم کا اکاؤنٹ کھولنا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ حرام خوری کا اڈا, اللہ بچائے. ایک بہت بڑے عالم نے مجھے فون کیا کہ اللہ کا جو عذاب مختلف شکلوں میں ہم پر آ رہے ہیں یہ ان بینکوں کی وجہ سے تو نہیں ہے, کہ وہ لوگ جو حرام سے بچے ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے حرام میں اسلام کا نام لے کر کے دھکیل دیا. میں نے کہا آپ کہیں نا, ان سے کہیں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے. اچھا ان کا دارالعلوم سے تعلق بھی ہے, تو اب تو تعلق بھی ہے, یہ سچی بات ان کے سامنے پیش کرو, اچھی بات. بہرحال آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ رقوم بھیجنا اس کے 2 طریقے صحیح ہیں, یہ یاد رکھنا. آپ نے عوام کو اس پر لانا ہے. اب ہنڈی والوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ ایک کو ہم نے یہ طریقہ بتایا, کہتے میں ہنڈی والے کے پاس گیا کہ تمہارے پاس رقم ہے؟ کہتے نہیں, پاکستانی نہیں ہے. چلو ابھی اس کی قیمت طے نہیں کرتے, جس وقت آپ دیں اس وقت کہتے نہ قیمت ابھی طے کریں گے. اب کہتے ہنڈی والا تیار ہی نہیں. اب دینے والے کا ذہن تو بن گیا, لیکن ہنڈی والا مسلمان ہے, وہ کہتے ہیں میں سودی معاملہ تو کروں گا لیکن سود سے پاک معاملہ میں نہیں کروں. اس لیے اللہ کا عذاب بھی تو ان پر آتا ہے. ابھی حکومت پیچھے پڑی تھی, کتنوں کو گرفتار کیا, کیا کچھ ہوا. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ ڈیل دیتے ہیں کہ انسان بنو. کل بھی پکڑے, پکڑتے رہیں گے. سود کاروبار کرنا, اس کے اللہ پاک نے سودی کاروبار کو جائز نہیں رکھا. اس لیے یہ کرنسی کا جو کاروبار اس وقت ہوتا ہے, آپ جائیں گے تو آپ سے ریال سستے لیں گے, وہ آپ کو ریال دیں گے تو مہنگے دیں گے. کیوں مہنگے دیتے ہو؟ بین الاقوامی جو قیمت ہے اس پر لو, اس پر دو. کہتے پھر ہماری کمائی کا ہے,
تو کمائی تو پھر سود کی ہو گئی، تو سود خور بن رہا ہے. اور دیکھے تو حج خاصی عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں، نفل حج پہ حج کر رہے ہیں. اس حج سے اس عمرے سے آپ کو فائدہ کیا پہنچے؟ ہاں بینک کے ذریعے بھیجے تو وہ کرایہ لیتے، کرایہ لیتے ہیں نا، تو آپ کو کرایہ دینا پڑے گا. اب تکافل کا مسئلہ شروع کرتے ہیں. ایک انشورنس اور بیمہ ہے. انشورنس اور بیمہ، یہ ملک میں انشورنس کمپنی، بیمہ کمپنی، اس کو تو سارے علماء کہتے ہیں ناجائز. کیا ہے؟